بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے حدیث رسول یا احادیث رسول، یعنی سیئنگس آف دا پرافٹ آف اسلام۔ حدیث کا لٹرل مطلب ہے سیئنگ۔ اسلامی اصطلاح میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیثیں۔ علماء نے حدیث کی 3 قسمیں بتائی ہیں: قول، عمل اور تقریر۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عمل کا مطلب ہے جو آپ نے کیا۔ تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، یعنی سائلنٹ کنسنٹ دیا آپ نے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو ایک اسلامک اسکالر نے کہا کہ من کان فی بیتہ مجموعۃ من الاحادیث فکأنما فیہ نبی یتکلم، یعنی جس گھر میں حدیث کا ایک کلیکشن ہو، حدیث کا ایک مجموعہ ہو، تو گویا کہ وہاں بولتا ہوا پیغمبر موجود ہے۔ اس کو دوسرے ڈھنگ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ حدیث از اے کنٹینیوشن آف پرافٹ ہوڈ۔ حدیث پرافٹ ہوڈ کا، نبوت کا تسلسل ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، حدیث قرآن میں تو 2 درجن نبیوں کا ذکر ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہزاروں سال کے اسپین میں آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ تو آپ کے جو حدیثیں ہیں ان کا محفوظ طور پر جمع ہونا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی اسلام میں ایک طرف آتھینٹک ٹیکسٹ ہے وحی کا قرآن کی شکل میں، اور دوسری طرف اسلام میں آتھینٹک رول ماڈل ہے پیغمبر کی شکل میں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو آج میں حدیث کی کتابوں سے کچھ حدیثیں کسی خاص ترتیب کے بغیر بیان کروں گا۔ دیکھیے، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مثلاً صحیح البخاری ہے، اس میں مقررات کو لے کر 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ ایسے ہی انتخاب ہے مشکوٰۃ المصابیح کا، اس میں 6,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ پھر مسند امام احمد ہے، اس میں تقریباً 30,000 حدیثیں ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو اس وقت میں کچھ حدیثوں کو بیان کروں گا۔ پہلی حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ابھی مجھے یاد آئی۔ ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا تو مسٹر رجت نے ایک ڈریم بتایا۔ ان کے بھائی رہتے ہیں سنگاپور میں، ان کی چھوٹی بچی ہے جس کی عمر ہے 6 سال۔
تو وہ رات کو اچانک اٹھ گئی. وہ گھبرائی ہوئی تھی. اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. 6 سال کے بچے نے کہا. تو وہ خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ جس میں ہم رہتے ہیں اور آس پاس کی بلڈنگیں، یہ سب گر پڑی ہیں اور سارے لوگ اس میں دب کے مر گئے ہیں. صرف چھوٹے بچے بچے ہیں. یہ خواب میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے آنے کی خبر ہے. اس طرح کے خواب بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں کہ قیامت قریب آ گئی. تو اس خواب کو سن کر مجھے ایک حدیث یاد آئی. اسی سے میں آج کی اپنی بات شروع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں بھیجے گئے ہیں اس طرح جیسے دو انگلیاں. جیسے دو انگلیاں پاس پاس ہیں، ایسے میں اور قیامت پاس پاس ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ آخری پیغمبر تھے. ہزاروں سال تک پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اب اس کے بعد جو آنی ہے وہ قیامت ہے. اب کسی پیغمبر کو آنا نہیں ہے. اب کوئی بھی پیغمبر نہ زمین سے نکلے گا نہ آسمان سے اترے گا. اب جو چیز آئے گی وہ سورہ اسرافیل ہے اور قیامت ہے. یہ مطلب ہے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے کہ دو انگلیاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اسباب اب سامنے آ گئے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے. کاشس، چوکنا، دو پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ ہم خود اپنے عمل کو درست کریں، اپنی زندگی کو درست کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سامنا ہمارا ہو حشر کے میدان میں تو وہاں ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جنت کے لیے. آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. دوسری بات ہے دعوت. دیکھیے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، ان کا فرض ہے کہ دوسروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو اب ہمیں 2 پوائنٹ فارمولہ پر چلنا ہے. خود اللہ کے دین پر عمل کرنا، خود اپنے آپ کو اس طرح بنانا کہ اللہ کے ہاں ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں قیامت میں. اور دوسری ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتایا گیا منذر، یعنی وارننگ دینے والا. ہم سب لوگوں کو وارنر بننا ہے. یعنی رسول اللہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں سب وارنر ہے. وارنر لون ذرکم بھی ہم بلغ، میں وارنر بنوں اور جو لوگ مجھے ماننے والے ہیں وہ سب بھی وارنر بنیں. تو ایک یہ ہے کہ ہمیں فالوور بننا ہے اور دوسرے ہے کہ ہمیں وارنر بننا ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم کمی کر کے ہم اللہ کے ہاں پکڑ سے بچ سکیں. یاد رکھیے، دونوں ایکولی مطلوب ہیں. یہ بالکل فریب ہے، فریب کو یہ سمجھے کہ ایک کو کر کے دوسرے سے ہم بچ جائیں گے.
یعنی ہمیں فالوور بھی بننا ہے اور وارنر بھی بننا ہے، اور آج ہی سے بننا ہے۔ وہ قول یہاں پر چشمہ ہوتا ہے کہ دیر از نو بیٹر ٹائم ٹو اسٹارٹ دین دس ویری منٹ، ابھی سے شروع کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت آج شام کو آ سکتی ہے، کل صبح کو آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر لفظ قول ہے، لیکن یہ سادہ قول نہیں ہے، یہ معرفت کا قول ہے، یہ ڈسکوری کا قول ہے، یہ ریلائزیشن کا قول ہے، جیسا کہ 7ویں پارے کے شروع میں بتایا گیا ہے۔ 7ویں پارے کے شروع میں جو آتے ہیں اس کو پڑھیے آپ، قرآن کے 7ویں پارے کے، کہ جب آدمی کو اللہ کی دریافت ہوتی ہے، جب وہ اللہ کو ڈسکوری کے درجے میں پاتا ہے، جب اس کو سچائی کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک بھونچال آتا ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی پوری روح میں۔ تو ایک نیا انقلاب، ایک ریولوشن آتا ہے اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اسی کا ایک اظہار ہے، یہ لپ سروس نہیں ہے، بلکہ دل کی پکار ہے، روح کی پکار ہے، دماغ کی پکار ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح دنیا میں رہا کہ اس کو کریٹر کی ڈسکوری ہوئی، اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں ایک ریولوشن آیا، ایک بھونچال آیا، اور وہ اس نے اس بات کا اکنالج کیا، خدا کے وجود کا، خدا کے لارڈ آف دا یونیورس ہونے کا، اور جو بھی خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو مانا، اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا۔ ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو اکنالج کرنا زبان سے وہ بھی ضروری ہے۔ تو جو آدمی اس طرح سے کہے لا الہ الا اللہ، جس کے لیے اللہ لا الہ الا اللہ دل کے پکار ہو، اس کی پرسنالٹی کا اظہار ہو، اس کے اندر جو ایک سمندر موزن ہوا ہے اس کی آواز ہو، تو اس کے لیے جنت ہے۔ جنت یاد رکھیے عارفین کے لیے ہے، جنت لپ سروس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو معرفت ہوئی، جن کو ریئلائزیشن ہوا، جن کو اللہ کی ڈسکوری ہوئی، اور پھر ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت میں ایک ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایسے دیکھیے ایک حدیث جو امام بخاری نے سب سے پہلی روایت جو جمع نقل کی اپنی کتاب میں، وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ ایکشنس ڈپینڈ آن انٹینشن۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں نہیں لیا جائے گا، اندر یہ انٹینشن کے اعتبار سے لیا جائے گا، یعنی اسپرٹ کے اعتبار سے۔ چاہے آپ کلمہ پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ حج کریں، چاہے آپ اپنا پیسہ دیں اچھے کاموں میں، کچھ بھی، تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن صرف اس کے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں درجہ نہیں بنتا۔ آپ نے کس اسپرٹ سے دیا ہے، کس جذبہ سے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے۔
وہ مانا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دیتے ہیں وہ، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یعنی آپ نے پیسہ دیا کسی کو، تو پیسہ دینے میں کے وقت آپ کا جذبہ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں نے غریب کو، میں ابھی تھا میں غریب کی مدد کر دی، یہ نہیں. یہ جذبہ نہیں کہ ایک شخص غریب تھا، میں پیسے والا تھا تو میں نے مدد کر دی. یہ نہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو اپنی وہ حیثیت یاد آئی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہونے والی ہے. کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ سب لوگ غریب ہو جائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے قیامت کے بعد جہاں سارا فرق مٹ جائیں گے. امیر و غریب کا فرق مٹ جائے گا، چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے گا، بلیک اینڈ وائٹ کا فرق مٹ جائے گا. جتنے فرق اس دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، وہ سب فرق مٹ جائے گا. تو آدمی نے دیکھا ایک غریب کو، ایک بیمار کو، ایک اپاہج کو، ایک کمزور کو، تو اس کو اپنا وقت یاد آیا جب وہ خود بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو اس نے اس جذبے سے اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا کہ اس نے اس کو جلدی سے مدد کی. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس دن مجھے کھلائے جب میں بھوکا رہوں گا، اس دن مجھے سہارا دے جب میں اپاہج ہو جاؤں گا. تو یہ ہے، اس کا نام ہے نیت، اس کا نام اسپرٹ. تو انما الاعمال بالنیات کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کہ پراسرار چیز نہیں ہے. وہ اسپرٹ کا نام ہے، وہ جذبے کا نام ہے کہ کس موٹیویشن کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا، اس کا نام ہے. تو حدیث میں مزید یہ ہے کہ ہجرت کو لے کر کے کہ ہجرت جس نے کی، تو اگر ہجرت اس نے کی ہے پیسہ کمانے کے لیے تو اس کو پیسہ ہی ملے گا، اور دین کے لیے کی ہے تو اس کو دین ملے گا. یہ بہت عجیب بات ہے. آج کل دیکھیے بہت لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، تو اگر وہ جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو ان کے حصے میں صرف پیسہ آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. اگر وہ جا رہے ہیں کہ دوسرے بندے جو دوسرے ملکوں میں بس رہے ہیں ان کو ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو پھر وہ اور چیز ملے گی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ دو شکلیں ہیں، یا تو آپ 1 مین 1 مشن بنیں یا 1 مین 2 مشن بنیں. جب آپ ہجرت کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو یا تو آپ کا سول پرپز یہ ہو کہ باہر جا کر کے آپ دعوت کا کام کریں گے اور کوئی مقصد نہیں. باقی کیا ہوگا وہ اللہ پر ڈال دیں. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، یہ سب اللہ پر ڈال دیں. جیسے صحابہ گئے تھے، حجۃ الوداع کے بعد صحابہ گئے تو نہ کہیں کسی ہوٹل میں ان کا ریزرویشن تھا، نہ اس ملک کی کرنسی تھی ان کے پاس، حتیٰ کہ وہاں کی زبان بھی نہیں آتی تھی ان کو. بس چلے گئے دعوت کا جذبہ لے کر کے. ایک ہے 1 مین 1 مشن، اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر اس کا کام بنتا ہے اس کا. دوسرا 1 مین 2 مشن، یعنی 50% اپنی زندگی آپ وقف کریں کھانے کمانے میں اور 50% کام کریں دعوت کے کام میں. 50-50 کا ریشو ہو. دیر نو تھرڈ آپشن. یہ دو ہے، یا تو 1 مین 1 مشن یا 1 مین 2 مشن.
باقی کوئی کیٹیگری نہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب. لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اس نے جو نیت کی اسے، وہ جو ہجرت کی معنی باہر گیا، وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، تو اللہ اور رسول کے لیے گیا، یعنی دعوت کے لیے گیا تو دعوت کا ثواب ملے گا، اور کمانے کے لیے گیا تو پیسہ ملے گا اس کو. دیٹس آل. یہ ہے حدیث جو بخاری نے سب سے پہلے نقل کی ہے اپنی کتاب میں. پھر دیکھیے ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. بہت مشہور حدیث ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا کیا ہے؟ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ. اللہ کی گواہی دینا. بنی الاسلام علی خمس، یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی 5 پلرس پر. اگر اسلام کو اگر ایک بلڈنگ سمجھا جائے تو 5 پلرس پر بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 پلرس پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دینا. یہ پہلا ہے، یعنی اس کی آئیڈیالوجیکل بنیاد ہوئی ہے، آئیڈیالوجیکل بنیاد. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. یہ نماز قائم کرنا. اس کے بعد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، پھر حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں. تو پہلا جو ہے وہ سمجھیے کہ اسلام کی آئیڈیالوجیکل بنیاد ہے، کہ نظریاتی بنیاد ہے یا فکری بنیاد ہے. یہ گہرا عقیدہ کہ آپ اللہ کو اللہ مانیں، اس کو لارڈ آف دا یونیورس مانیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانیں. یہ ہے نظریاتی بنیاد، فکری بنیاد، آئیڈیالوجیکل بیس. اس کے بغیر آگے کی بات شروع نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد دیکھیے 4 چیزیں بتائی گئی. نماز قائم کرنا. نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ کل کوئی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ نماز کیا ہے، تو میں نے کہا کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کریٹر کو سوچا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتھاہ کائنات. آپ کے اندر ایک سینس آف آ پیدا ہوا، عجیب غریب قسم کا حیران کن تاثر پیدا ہوا. کتنا بڑا ہوگا وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی میننگ فل کائنات، اتنا اس کے اندر وزڈم ہے، اتنا معنویت ہے. یہ سارے احساس سے آپ کے اندر ایک انوکھا احساس جاگا جو کہتے ہیں سینس آف آ، اور اللہ کے سامنے آپ گر پڑے. یہ ہے نماز. تو نماز کا ایک فارم ہے. کھڑے ہوتے ہیں آپ، نیت باندھتے ہیں آپ، کچھ پڑھتے ہیں آپ، رکوع پھر سجدہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پورا جو فارم ہے یہ وہی اندر کی اسپرٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے زکوٰۃ.
زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کیا، اپنے دماغ کو استعمال کیا، اللہ نے جو لائف سپورٹ سسٹم یہاں قائم کیا اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کر کے آپ نے پیسہ کمایا. تو یہ احساس آپ کو تو ہونا چاہیے کہ اس میں میرا حصہ تو 1% سے کم ہے، خدا کا حصہ 99% زیادہ ہے. یہ سارے جو فیکٹرس ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں کیسے پیسہ کماتا؟ تو میرا اپنا حصہ جو ہے وہ لیس دین 1% ہے، اور اس میں خدا کا جو حصہ ہے وہ مور دین 99% ہے. اسی احساس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں دوسروں کو، اس کو زکوٰۃ یا انفاق کہا جاتا ہے. تو حقیقتاً آپ دیتے ہیں کسی انسان کو، لیکن وہ ہوتا ہے اعتراف خداوندی، اللہ کے انعام کا اعتراف، اللہ کے منعم ہونے کا اعتراف. ایسے دیکھیے کہ حج ہے. حج کیا ہے؟ حج جو ہے یعنی حج کا مطلب ہے عالمی اتحاد، گلوبل یونٹی کا مظہر ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو، وہ ساری دنیا کے بلیورس کا سینٹر ہے. تو ایک خاص مہینے میں خاص وقت پر دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں پر طواف کرتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں. وہ کر کے وہ اپنی یونٹی کا اسٹیبلش کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرے لیے متحد ہیں. اپنی یونٹی کو، اپنی سالیڈریٹی کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ جو کعبہ ہے وہ کیا ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک سینٹرل یونٹی کا. تو وہاں پر آ کر کے سارے لوگ جو ہیں جو اعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب عمل کی زبان میں اس بات کا اظہار ہے کہ خدایا ہم نے تیرے دین، اپنے آپ کو تیرے دین کے حوالے کیا، ہم تیرے لیے متحد ہو گئے، ہم تیرے لیے ایک ہو گئے، ہم نے تیرے لیے اپنے تمام کنٹروورسی کو ختم کر لی. اب تو ہمیں قبول فرما اور ہمیں جنت میں جگہ دے. یہ ہے حج کی حقیقت. ایسے دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی سچ پوچھے تو ایک ڈسپلنڈ لائف کا ایک اظہار ہے کہ عام طور پر آدمی آزادانہ طور پر رہتا ہے، جب چاہے کھا لیا، جب چاہے پی لیا، جب چاہے سویا، جب چاہے جاگا. لیکن ایک مہینے میں ایک خاص ڈسپلن رہنا پڑتا ہے. تو ڈسپلنڈ لائف کی وہ ٹریننگ ہے، یعنی اللہ کے لیے ڈسپلن، دین کے لیے ڈسپلن، سچائی کے لیے ڈسپلن. یہ ہے ایک ڈسپلنڈ کیریکٹر کا کی تربیت ہوتی ہے. وہ یہ ہے 5 چیزیں. اب میں کچھ اور حدیثیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح کو سویرے اٹھتے تھے تو یعنی فجر سے پہلے تو آپ دعا میں فرماتے تھے اکثر کہ اللہم اشہد ان العباد کلہم اخوہ. اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے بھائی بھائی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں سب کے سب. جب سب کے اینسسٹر ایک ہیں، سب کے یعنی جد اعلیٰ ایک ہیں، اسی سے سارا انسان پھیلے ہیں.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے انسان جو پورے گلوب پر رہتے ہیں وہ سب آپس میں بلڈ سسٹرس اور بلڈ بردرس ہیں. یہ ہے یونٹی، ایک ہے ایکولیٹی، ایک ہے ہارمنی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اس کا اعلان فرماتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر صبح جو ہم سو کر اٹھتے ہیں اسی احساس کے ساتھ ہمیں دنیا میں داخل ہونا چاہیے. رات کو آپ سو گئے تھے، صبح اٹھے، پھر آپ سماج میں آئے، پھر معاشرے میں آئے، لوگوں کے درمیان آئے، تو یہ ریوائول ہے اس احساس کا. ہم سارے لوگ ایک ہیں، ہم سب بلڈ سسٹرس، بلڈ بردرس ہیں، ہمارے جد اعلیٰ ایک ہیں. پوری انسانیت کا ایک فیملی ہے. جس دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ گریٹر سینس میں ایک فیملی ہے، سب کے سب میری فیملی کے ممبر ہیں. اس احساس کے ساتھ دنیا میں داخل ہونا. تو صبح سویرے رسول اللہ کا یہ دعا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اب صبح کے بعد جو دنیا آپ جا رہے ہیں اس دنیا میں آپ کو کس جذبے کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ یہ جذبہ ہے، سب کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھنا، سب کو اپنا بلڈ سسٹر اور بلڈ بردر سمجھنا، اس طرح مل کر رہنا. کتنی بڑی بات ہے یہ، بہت ہی بڑی بات ہے. پھر دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. مسلم کا لفظ یہ بس سمجھے کہ مسلم یا انسان کے معنی میں ہے. یہاں مسلم کا لفظ حقیقتاً انسان کے معنی میں ہے، گریٹر سینس میں وہ انسان کے معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں. ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں. دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی خون، اس کا مال، اس کی آبرو. جن انسانوں کے درمیان آپ ہیں تو وہاں آپ کو اس طرح رہنا ہے کہ ان کو آپ مار نہیں سکتے، مارنا حرام ہے آپ کے لیے، یعنی فزیکل ہارم پہنچائیں ان کو، یہ حرام ہے آپ کے لیے. فزیکل ہارم کی آخری شکل ہے قتل کرنا. تو کسی بھی قسم کا فزیکل ہارم پہنچانا یہ حرام ہے دوسرے انسان کو. مال، دوسرے انسان کا مال آپ صرف تجارتی طور پر لے سکتے ہیں یا وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے آپ کو، ورنہ آپ سے چھینیں، ایکسپلائٹ کرنے، کسی بھی ایسے طریقے سے حاصل کریں جو شریعت میں، قانون میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. یعنی آزادانہ طور پر اور رضامندی کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے بس وہ جائز ہے، باقی سب حرام ہے. اور عرض یعنی آبرو، یہ بھی حرام ہے کہ آپ کسی کے آبرو پر حملہ کریں. یعنی کسی کے، آج کل زبان میں کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن، آج کل زبان میں کریکٹر اسیسینیشن یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یعنی کردار کشی. آپ کسی دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، ویلڈ آرگومنٹ ہے، تو آپ کسی کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کی نیت پہ حملہ کرنا، اس کو برا بتانا، اس کو منافق، فاجر، فاسق یہ کہنا، اس کی جس کو کہتے ہیں تعیب، عیب زنی کرنا، یہی کو کہتے ہیں کردار کشی یا کریکٹر اسیسینیشن. یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے. تو ہر انسان پر دوسرے انسان کی 3 چیزیں حرام ہیں. اس کو فزیکل ہارم پہنچانا، اس کے مال کو ناجائز طور پر لینا، یا اس کی آبرو پر حملہ کرنا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حرام ہے.
ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو الذی لا یامن جارہ بوائقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے. کون؟ جو دوسروں کی پرابلم کریٹ کرے، جو جس کی زیادتی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، جو نیوسنس کریٹ کرے، دوسروں کی زیادتی بنے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے. یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اس میں کیا نکلا. ہر آدمی ہر وقت ایک پڑوس میں ہوتا ہے، چاہے آپ محلے میں ہوں، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کسی کالونی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو آپ کے آس پاس ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں. کہیں بھی جہاں بھی کچھ انسان ہیں، آپ انسانوں کے بیچ میں ہیں، تو جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ سب آپ کے پڑوسی ہیں. ان پڑوسیوں کے درمیان آپ کو نو پرابلم پرسن بن کر رہنا ہے. یہ لیسٹ، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم شرط ہے کہ دوسروں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کے لیے آپ کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، دوسروں کے لیے کوئی نیوسنس کریٹ نہ کریں. 100% آپ نو پرابلم پرسن بن کر رہیں، ورنہ رسول اللہ کے ان الفاظ کے مطابق آپ کا مومن ہونا مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے. کتنی سخت حدیث ہے یہ، کتنی سخت حدیث ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ان لم تنفعہ فلا تضرہ، اگر تم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اس کو نقصان مت پہنچاؤ. اگر تم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو ضرر بھی نہ پہنچاؤ. اس میں دیکھیے 2 بات ملی کہ یا تو آپ اپنی سوسائٹی میں گیور بن کر رہے ہیں، گیور، یا نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں. بہت ہی جامع حدیث ہے یہ، بہت جامع، کہ آپ ایک سماج میں ہیں، ایک سوسائٹی میں ہیں، ایک معاشرے میں ہیں، تو وہاں آپ کو کیسے رہنا ہے. یا تو آپ دینے والے بن کر رہیے، یا کم سے کم دوسروں کے لیے آپ کو نیوسنس کریٹ نہ کیجیے. تو یا تو آپ گیور پرسن بنائیں یا نو پرابلم پرسن بنیں، کوئی دوسری شکل نہیں. دیر از نو تھرڈ پوزیشن ایٹ آل. کتنی کلیئر یہ حدیث ہے، کتنی کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، بہت کلیئر ہے. ایسے دیکھیے ایک حدیث ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلم از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ پیپل آر سیف. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، امن میں ہوں. یعنی آپ بہت زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سماج میں، سوسائٹی میں بہت سوچ سمجھ کر رہنا ہے. نہ تو ہم کانشیسلی کسی کو تکلیف دیں اور نہ انکانشیسلی ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. دونوں چیزوں بچنا ہے. کیوں قرآن میں ایک انتہا بتا اعمال کو بعد تم لا تشعرون، یعنی انکانشیسلی تم نے ایک کام کیا اور اس کا نتیجہ الٹا تھا تو وہ بھی، اس کا بھی پکڑ ہوگی.
اس کی پکڑ ہوگی. بہت خطرناک بات ہے, بہت بہت بڑا رسک ہے یہ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ نے انٹینشنلی جان بوجھ کر کسی کے لیے برا کیا, کسی کو تکلیف پہنچائی انٹینشنلی. ایک یہ ہے کہ آپ کا انٹینشن تو نہیں تھا لیکن اس کو تکلیف پہنچ گئی, تب بھی آپ پکڑے جائیں گے, کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کا مطلب بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے, بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے. فرض کیے کہ ایک بلڈنگ ہے, آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک پتھر پھینک رہے ہیں, اور اس کے پتھر جا کے گرا کسی سر پر, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو دیکھا نہیں تھا کہ وہاں آدمی ہے, تو نہیں دیکھا تو آپ نے پتھر پھینکا کیوں؟ ایک بلڈنگ کے ادھر آپ ہیں اور پتھر پھینکتے ہیں دوسری طرف, گرتا کے سر پر, اور سر ٹوٹتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر انسان ہے. آپ کو نہیں پتا تھا پتھر پھینکا کیوں؟ یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو یاد رکھیے, چاہے کانشیسلی چاہے انکانشیسلی, آپ کی ذات سے اگر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو دونوں کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں, دونوں کے لیے پکڑے جائیں گے آپ. یہ کہہ کر آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ بھائی انٹینشن تو ایسا تھا نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان انٹینشنلی بھی اگر آپ نے ایسا کیا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچا, اس بات کہ ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, ایسے ہی کچھ نہیں کر ڈالنا چاہیے. کچھ بھی ایسے کریں, ہنگامہ, اچھل کود, کچھ دھوم دھام, اس میں کچھ لوگ مارے جائیں, کچھ لوگ پکڑے جائیں, تو وہ اسلام میں حرام ہے, بالکل حرام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو پیسفل تھا. آپ کو یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ, یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. کوئی بھی فیل کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. کوئی بھی آپ اسٹیپ لے رہے ہیں, کوئی بھی اسٹیپ آپ لے رہے ہیں سوسائٹی میں, اجتماع میں, آپ اکیلے اگر ہیں کسی آئی لینڈ میں تو چاہے کچھ بھی کیجیے, ادھر پتھر میری ادھر پتھر ماریے, شور کیجیے, کچھ بھی کیجیے, آپ اکیلے آئی لینڈ میں ہیں تو آپ بھی جانیں گے بس. لیکن جب آپ سوسائٹی میں ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کچھ بھی کریں, اور جب رزلٹ الٹا نکلا تو آپ کہیں کہ میرا تو ارادہ ایسا نہیں تھا, میں تو پیسفل تھا. یا اللہ تعالیٰ کا پکڑ جائے گا, ایسے لوگ پکڑ جائیں گے. جس اسٹیپ کا, جس اقدام کا رزلٹ نگیٹو نکلے, بلا شبہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے وہ اسٹیپ لیا تھا, چاہے شروع میں انہوں نے ایسا نہ سوچا ہو. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک حدیث ہے کہ الدین المعاملہ, دین ڈیلنگ کا نام ہے. یہ زور دینے کے کہا گیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو, پیغمبر کو مانو یا نہ مانو, بٹ ڈیلنگ اچھی ہو, یہ مطلب اس کا نہیں. یہ تمہارا ایمان, تمہاری بات جج کی جائے گی اس بات سے کہ ڈیلنگ میں تم کیسے ہو, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی تمہارا دین, تمہارا ایمان, تمہاری عبادت سب جانچی جائے گی اس بات کہ تم لوگوں کے درمیان تمہاری ڈیلنگ کیسی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے, فلاں آدمی بہت خوبیوں والا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ کیا تمہاری کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے ان سے, کوئی لین دین ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا, پھر تم نے ان کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. غور کیجیے اس پر.
کہ پھر تم نے ان کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. اس معنی کہ مسجد کی جو نماز ہے اس کو جانچنے کا جو معیار کیا ہے؟ ڈیلنگ ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس معنی آپ کی نماز جو تھی وہ ایک ریچول تھی، ایک رسم تھی، ایک بے روح فارم تھا، اور بے روح فارم کی کوئی قیمت نہیں. تو دنیا میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر رہنا یاد رکھیے. ہر وقت چوکنا رہنا، ہر وقت کاشس رہنا ہے. اگر کوئی آدمی آئی لینڈ میں ہو اکیلے تب اس کو جیسے چاہے ویسے رہے وہ. لیکن جب آپ سوسائٹی میں ہیں تو ہر وقت آپ کو سوچنا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی محتاط زندگی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ محتاط زندگی، احتیاط کے ساتھ دنیا میں رہنا. چنانچہ دیکھیے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے، جو سیکنڈ کیلف تھے، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک عالم صحابی سے، کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال، ایک تمثیل کے ذریعے اس کی وضاحت کی. ان کا یا امیر المومنین ہر سلکت طریقاً ذا شوقن. اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیونکہ عرب میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوا کرتی تھی. ہر سلکتا طریقاً ذا شوقن، آپ ایسے راستے میں چلے ہیں کہ ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا اس وقت؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شمر تو وجتہد تو، یعنی میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، اب بچتا ہوا گزر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے. اس میں ساری بات آ جاتی ہے. ایک ہی حدیث اگر پکڑ لے آدمی ساری بات آ جاتی ہے. یعنی کانٹے، ہماری زندگی دنیا میں کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہے. یعنی کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ سے کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے، کوئی آپ کو ایکسپائر کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو غصہ دلا دیتا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایسی کوئی دنیا آپ نہیں پا سکتے یا بالکل اسموتھ لائف ہو، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو. وہ تو صرف آئی لینڈ میں ممکن ہے. اس دنیا میں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ آپ کو بار بار ان پلیزنٹ سچویشن پیش آئے گی. مطلب بار بار کانٹے دار جھاڑیاں آپ کو لگیں گی. تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ ریئیکٹ کریں گے، آپ غصہ ہو جائے گا آپ کو، آپ بھڑک اٹھیں گے اور ریونج بھڑکے گا، انتقام آئے گا آپ کے اندر. یہ نہیں کرنا ہے. یہ سب اسلام میں حرام ہے. جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھڑکنے والے حالات میں بھی نہ بھڑکیں، غصہ دلانے والے حالات میں بھی صبر کر کے رہیں. نگیٹو ایکسپیرئنس کے درمیان بھی پازیٹیو بنے رہیں. یہ کرنا ہے. یہ ہے تقویٰ. اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے. تو متقی بننا یہ جو مثال دی انہوں نے، بہت اچھی مثال ہے یہ، کہ دنیا میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں ہر طرف. یعنی ہماری مرضی کے خلاف باتیں ہیں. تو ری ایکشن کے بغیر رہنا،
رد عمل کے بغیر رہنا، اسی کا نام زندگی، اسی کا نام اسلامی زندگی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو آدمی حالات سے ریئیکٹ نہ کرے، جسے قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ایسی آیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصے کے وقت معاف کر دینے والے، غصے کے وقت معاف کر دینے والے۔ کیونکہ غصہ تو ضرور آئے گا، غصہ تو آنا ہی آنا ہے۔ ایسے دیکھیے ایک حدیث میں ہے، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا، یعنی اے اللہ کے رسول مجھے ایک بہت ہی جامع نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جو پوری لائف کو کور کر رہی ہو، اور بہت چھوٹی سی ہو تو کیا کہ مجھے یاد رہے، ولا تکثر علی فانسا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ مانگ رہا ہے آپ سے ایک جامع نصیحت جو پوری زندگی کو کور کر رہا ہو، اور وہ چھوٹی بھی ہو تاکہ یاد رہے اس کو۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہے بات کرنے کے لیے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا بتایا اس کو؟ لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اور غصہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب کوئی بھڑکائے، کوئی نہ بھڑکائے تو غصہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈونٹ بی اینگری ایون وین پرووکڈ، یعنی کوئی بھڑکائے تب بھی غصہ نہ ہو، کوئی مشتعل کرے تب بھی غصہ نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب دیکھیے تو اس میں ساری بات آ گئی، ساری بات آ گئی۔ دیکھیے آدمی جو ہے ہمیشہ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اشتعال کی حالت میں کرتا ہے۔ کوئی بات اس کو پرووک کر دیتی ہے، اس وقت وہ بھڑک کر کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ نارمل حالت میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، نارمل حالت میں اس کی وہ فطرت سے گورن ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے انسان کی فطرت، اور ایک ہے کہ وہ اس کا ایگو بھڑک اٹھے۔ تو اگر نارمل حالت ہو، بالکل نارمل حالت، تو اس کی فطرت ایکٹیو رہے گی، اس کے نیچر ایکٹیو رہے گا جو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن جب وہ اس نے ریئیکٹ کیا، بھڑک اٹھا، تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان آ جائے گا۔ اس وقت آدمی شیطان کے انفلوئنس میں چلا جاتا ہے۔ تو سچ پوچھے دو ہی حالتیں ہیں انسان کی، یا تو وہ اینجل کے انفلوئنس میں رہے گا، یا وہ شیطان کے انفلوئنس میں رہے گا۔ دو ہی حالتیں ہیں بس۔ آدمی کے اندر دیکھیے دو ہیں، ایک ہے ضمیر، ایک ہے ایگو۔ ایگو جو ہے کیا ہے؟ ایگو شیطان کا انٹری پوائنٹ ہے، اور ضمیر جو ہے وہ اینجلز کا انٹری پوائنٹ ہے۔ اسی کا نام انسانی پرسنالٹی ہے۔ تو جب آپ نہ بھڑکیں، اس کے معنی کہ آپ نے فرشتوں کو اپنے اندر آنے دیا۔ جب آپ غصہ نہ ہوں، نہ بھڑکیں، نیگیٹو نہ بنیں، ریئیکٹ نہ کریں، تو اس وقت کا مطلب یہ ہوا، وہ ایک سائن ہے، سائن کہ آپ نے اپنا وہ دروازہ کھول رکھا ہے جو نیچر کا دروازہ ہے، جو کانشنس کا دروازہ ہے، اور وہاں سے آپ کے اندر فرشتے آ گئے ہیں، اور فرشتے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فارگیو کرو، بھلا دو، مت ریئیکٹ کرو۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، یاد رکھیے۔
کہ اگر آپ بھڑکے، آپ نے ریئیکٹ کیا، آپ نیگیٹو موڈ میں آ گئے، ریونج کا آپ کے اندر جذبہ بھڑک اٹھا، آپ غصہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول دیا جس سے شیطان داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر. وہ پھر آپ کو بھڑکائے گا، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. اگر آپ نے اس کو بند رکھا، مطلب کسی کو غصہ دلایا تو آپ نے اس کو برداشت کر لیا. کسی نے کوئی نگیٹو کام کیا تو پھر بھی آپ مائنڈ کو مینیج کر کے آپ پازیٹیو بنے رہے. کسی نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی تب بھی آپ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور خود اپنا نارمل بنے رہے. اس کا مطلب کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول رکھا ہے جہاں سے فرشتے آپ کے آ رہے ہیں، وہ آپ کو یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں. یہ دو چیزوں کا نام زندگی ہے، یاد رکھیے. یعنی فرشتوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی بیت رہی ہے تو آپ پازیٹیو رہیں گے، اور شیطان کے ساتھ کے پڑوس میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ نگیٹیو رہیں گے. اور نگیٹیوٹی ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور پازیٹیوٹی ساری اچھائیوں کی جڑ ہے. یاد رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ سے ساری اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور نگیٹیو تھنکنگ سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی دو لفظ میں انسان کی کہانی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ. اس کے اندر ایمان نہیں ہے جس کے اندر عہد کو پورا کرنے کا مادہ نہیں ہے. ولا دین لمن لا امانۃ لہ. یعنی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آدمی جو ہے قول و اقرار کا پابند ہو. دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈیلنگ میں اچھا ہو، وہ آنےسٹ آدمی ہو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہی سب چیزیں ہیں جس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رول ماڈل ہیں. ایسی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جیسے مثال کو حیات الصحابہ، وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. صحابہ کی زندگیاں ہیں. رسول اللہ پر بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیے. آپ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو قرآن سے لیں گے. لیکن دیکھیے، آئیڈیالوجی ہمیشہ ایک رول ماڈل چاہتی ہے. وہ انسان بن سکتا ہے، رول ماڈل کوئی انسان بنے گا، کتاب رول ماڈل نہیں بن سکتی ہے. تو قرآن سے آپ اپنا نظریہ لیجیے، اور رسول اللہ کی زندگیوں سے رسول اللہ کے حالات سے اپنے لیے نمونہ لیجیے. صحابہ بھی آپ کے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ سے جو ان کو ملا اسی پر انہوں نے عمل کیا. تو یہی ہے کامیاب زندگی. اسی کا نام ہے کامیاب زندگی. جو لوگ اس طرح چلیں وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, this question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. She writes, how can we atone for our bad deeds if committed already? Kindly explain this. دیکھیے، اس کی مثال رسول اللہ کے یہاں موجود ہے کہ رسول اللہ سے حدیبیہ کے موقع پر ایک تحریری معاہدہ ہوا امن کا 10 سال کے لیے. لیکن انہوں نے یک طرفہ طور پر خلاف ورزی کی.
اس کے جو لیٹر اسپرٹ جو تقاضا کر رہی تھی اس کے خلاف کیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ طور پر معاہدے کو توڑ دیا. تو معاہدہ اس وقت قائم رکھنا ہے جب کہ فریق ثانی جو ہے لیٹر اسپرٹ کے اعتبار سے اس پر قائم ہو. کیونکہ ہر معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے یعنی دونوں طرف سے بات ہوتی ہے, دونوں طرف سے کچھ بات طے ہوتی ہے, دونوں طرف سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی پارٹی یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی لیٹرل اسپرٹ کے اعتبار سے اس کو توڑ دے, اس کی خلاف ورزی کرے, تو فریق ثانی کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو توڑ دے, ختم کر دے اس کو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کو ختم کر دیا 10 سال سے پہلے ختم کر دیا اس کو. تو معاہدہ کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس وقت جب کہ فریق ثانی اس پر قائم ہو. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے, چاہے لیٹر کے اعتبار سے, اسپرٹ کے اعتبار سے, تو دوسرے فریق کو حق ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک طرف توڑ دے. یہ مسئلہ ہے, علماء اس کو مانتے ہیں, سبھی علماء. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر نفیز شیراز نے دلی سے. سر 2 سوال میں آپ کی پرسنل لائف سے جاننا چاہتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر غصہ آتا ہے. آپ کو کون کون سی بات پر غصہ آتا ہے, اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے غصہ آتا ہے ہمیشہ اس وقت جب آدمی پرنسپل کے خلاف کرے کام. پرنسپل کے خلاف ورزی جو ہے مجھے برداشت نہیں ہوتی, مجھے غصہ آتا ہے. تو اس وقت میں 2 میں سے ایک کام کرتا ہوں. اگر میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس آدمی کو میں سمجھا سکوں اور میری بات مان سکے وہ, تو میں سمجھاؤں گا, نہیں تو چپ ہو جاؤں گا, ایک دم خاموش. کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ میں سوچتا ہوں کہ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں, کچھ آدمی سے میں کہوں وہ مان لے میری بات, تب تو میں کہوں گا اس کو, ہیمرنگ بھی کر سکتا ہوں میں اس کی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو چپ ہو جاؤں گا. جیسے ابھی دیکھیے ایک مثال, ایک بہت اچھی مثال سامنے آئی ابھی 2 ہفتے کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ. تو آج کل جو رواج ہے نا بولنے کا, خام خواہ بہت زیادہ بولتے ہیں, ادھر ادھر کی بات ہے, تو وہ لگے ادھر ادھر کی باتیں بولنے. تو میں نے اسس کیا کہ کیا میں ان پر مؤثر ہو سکتا ہوں, تو میرا گمان تھا کہ مؤثر میں ہو سکتا ہوں. چاہے میں ان کی ایک مائلڈ ہیمرنگ کی. میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ذہین پیدا کیا, آپ کو اچھی تعلیم آپ کو دلائی, تو آپ اسی پہ زندگی گزارتے ہیں, اپنی ہوا کرتے ہیں, خام خواہ زیادہ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ یاد رکھیے میری پہلی ملاقات آپ سے ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ بولتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ آپ کم بولنا سیکھیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ when I am speaking I am not thinking. کم بولیں گے زیادہ سوچیں گے. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے قبول کر لیا, اسی وقت چپ ہو گئے وہ, پھر بہت ہی کم بولے وہ. تو یہ مجھے غصہ اس پر نہیں آتا کہ کوئی مجھے گالی دے, اس پر غصہ نہیں آتا مجھے. بہت ایسا ہوا ہے کہ مجھ پر گالی دی, آمنے سامنے برا بھلا کہا. گالی کا مطلب ہے کہ تم اس طرح کہ تم دشمنوں کے ایجنٹ ہو, تم اس قسم کی بات ہے, بہت ہی سخت. تو مجھے غصہ اس پر نہیں آتا. لیکن یعنی پرسنل اٹیک اگر کوئی کرے مجھ پہ تو وہ غصہ نہیں آتا مجھے. اس کا بار بار میں نے دیکھا ہے. اسی بلڈنگ میں جہاں میں رہتا ایک صاحب آئے اور یقین کہ 45 منٹ تک مجھے برا بھلا کہتے رہے کسی دلیل کے بغیر. میں بالکل ایسے چپ چاپ بیٹھ رہا.
کوئی غصہ نہیں آیا مجھے. لیکن پرنسپل کے خلاف کوئی کرتا ہے کام تو مجھے غصہ ضرور آتا ہے. یہ بھی ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ دو آدمی سے ملیں تو آپ مونولاگر نہ بنیں, ڈائیلاگر بنیں. یا آپ خود ہی بول رہے ہیں, دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے, جیسا کہ وہ کر رہے تھے اس دن. وہ مونولاگر بنے ہوئے تھے. وہ یہ پرنسپل کے خلاف کام ہے. آپ جیسا میں نے کہا, اب جزیرے میں تو خوب چلائیے, جو بھی کیجیے, لیکن جب آپ انسان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے تو سننا بھی ہے. تو کوئی مونولاگر بنتا ہے کوئی, تو پرنسپل کے خلاف کرتا ہے تو اس کو فوراً بولتا ہوں فوراً. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے سر. آپ کا مائنڈ علم اور معلومات کا ایک خزانہ ہے, وہ آپ نے کیسے پراپت کی؟ دیکھیے, میری ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دین و شریعت. جو 50 صفحے کا ایک چیپٹر ہے, اس میں میری تعلیم کے بارے میں ہے. اس 50 صفحے کو آپ پڑھ لیجیے, اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی. اس کا نام ہے کتاب کا دین و شریعت. موٹی سی کتاب ہے وہ. ایک چیپٹر اس کا ہے میری اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, اس کو آپ پڑھ لیجیے. مولانا یہ اگلا سوال ہے مسٹر شاہ عمران حسن دلی سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ عرس کا فنومینا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ عرس کرنے جاتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کل پرسوں میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا, ایک عرس چل رہا ہے آج کل. تو اس میں کوئی ٹی وی والا اس سے انٹرویو لے رہا تھا. تو جس سے پوچھتا تھا, وہ عام طور پر لوگ یہی کہتے تھے, یہاں ہماری سب مرادیں پوری ہوتی ہیں, سب ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, جو ہم مانگتے ہیں حضور سے وہ سب مل جاتا ہے ہم کو. یہ ہے رات کہ غلط یا صحیح یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ یہاں پر آؤ گے تو تمہارا سب مرادیں پوری ہو جائیں گی. میں اس کو کہتا ہوں فالس ہوپس بزنس. کوئی درگاہ یا کوئی قبر کسی کے مراد کو پورا نہیں کر سکتی. بالکل ہی یہ ایبسرڈ بات ہے, لیکن یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ فالس ہوپس بزنس ہے. لوگوں کو یہ یعنی فرضی یقین ہو گیا ہے کہ یہاں ہم آئیں گے تو ہمارا سب پورا ہو جائے گا. مجھے اپنے گاؤں کا قصہ یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے, اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو وہ درگاہوں میں جاتے تھے, یعنی قبروں, جہاں قبریں ہوتی ہیں وہاں پر. تو ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی شریعت والے آدمی تھے, ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا جو جاتے تھے درگاہوں میں کہ یہ سب قبروں میں جاتے ہو تو وہاں قبروں میں جا کے تم مانگتے ہو, مرادیں مانگتے ہو, یہ تو غلط ہے اسلام میں. تو وہ سنتے اسے چلا کر کہا, ہم تو جائیں گے, ہم کو فائدہ ہے. یہ کہا کہ چلا آیا. یعنی وہ بزرگ سے جو بزرگ سمجھا رہے تھے اس کو, وہ بزرگ سے اس نے کہا کہ ہم تو جائیں گے, ہم کو فائدہ ہے. تو یہ جو ہے فالس ہاؤس بزنس ہے. کوئی بزرگ, کوئی قبر, کوئی درگاہ آپ کو 1% بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. ناممکن بات ہے, بالکل ہی ایبسرڈ بات ہے یہ. لیکن ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے, لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں. جس سے پوچھیے آپ یہی کہے گا. ایک بار تو میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں, تو پاکستان کے کچھ لوگ مل گئے جو درگاہ جا رہے تھے, نہیں درگاہ سے لوٹ رہے تھے وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں گئے تھے آپ کس لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری پاکستان کا تھا وہ آدمی, کہ میری کتنی بیٹیاں ہیں, ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, وہاں میں نے عرضی لگا دی ہے جا کر کے. یعنی وہاں پر درگاہ میں لکھ کر دیا ہوگا کہ بھائی اتنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور میں چادر چڑھاؤں گا یا اتنا دیگ پکواؤں کو کھلاؤں گا. تو یہ سارا معاملہ ہے فالس ہاؤس بزنس کا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ نافع اوزار ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی قبر والے کو, کسی درگاہ والے کو یہ اختیاری نہیں کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا دے. لیکن ایک پھیلا ہوا ہے, انڈیا میں زیادہ تر ہے, باہر نہیں ہے. سب یہ جو فنامنا ہے یہ انڈیا کا فنامنا ہے.
اچھا جیسے لوگ جاتے ہیں مندروں میں اور وہ ان کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مقامات تیرتھ، ٹھیک وہی یہ بھی معاملہ ہے. ہندو لوگ وہاں جاتے ہیں اس لیے کہ اگر وہاں چلے گئے، وہاں درشن دے دیا، وہاں کچھ چڑھاوا چڑھا دیا تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی. ایسے سمجھتے ہیں مسلمان کہ یہاں چلے گئے، وہاں چادر چڑھا دی تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. تو میں اس کو فالس ہورس بزنس سمجھتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں. Maulana, this question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. How can somebody become one man, two mission? It is often difficult to draw the line. That is, it is difficult to balance work and missionary activities. دیکھیے، ہر ایک کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ وہ ون مین ون مشن بنے. ہر ایک کو نہیں کرنا ہے. ہر ایک کو تو صرف ون مین ٹو مشن بننا ہے. یعنی کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے تو وہ تو کوئی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. باقی لوگوں سے وہی ون مین ٹو مشن ہی مطلوب ہے، وہی بس کہ 50% کا وہ رکھیں. 50% آپ کھانا کمانا، 50% دعوت کا کام کرنا. ون مین ون مشن جو ہے سب لوگ نہیں ہو سکتے، یہ امپاسبل ہے. اب کیونکہ اس کے لیے تو بس چاہیے کہ ایک جنون چاہیے، ایک میڈنس چاہیے. تو سب لوگ اگر بیڈ بن جائے دنیا کا کام ہی ختم ہو جائے گا. تو کوئی ایسا ہوتا ہے جو ون مین ون مشن بن جاتا ہے، باقی تو وہی ون مین ٹو مشن والے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بنتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام ملے گا. This question is from Dr. Muslima Siddiqui from New Delhi. What is the Islamic way of repentance? Can we be forgiven by Lord for our bad deeds committed in the past? Kindly comment. دیکھیے، قرآن میں ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ معاف ہو جاتی ہے. توبہ کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا. تو توبہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں بتائی ہیں. توبہ میں اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں وہ انٹراسپیکشن، ریپینٹنس انٹراسپیکشن. تو توبہ کی 3 شرطیں بتائی ہیں. نمبر 1 ندامت، التوبۃ والندم کہا گیا ہے. ریپینٹنس کہ بہت زیادہ احساس ہو کہ میں نے غلطی کر ڈالی، بہت زیادہ احساس ہو کہ میں نے غلطی کر ڈالی، بہت زیادہ احساس. اسی کو ہم پہلی شرط ہے، سب سے بڑی شرط بلکہ ہے ریپینٹنس. یہ حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ والندم، کہ توبہ کی حقیقت ندامت ہے، شرمندگی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ عہد کرنا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا. یعنی ایک ہے شرمندہ ہونا، دوسرا ہے کہ یہ طے کرنا کہ اب میں ایسا نہیں کرنے والا ہوں. ایک بار تو غلطی ہو گئی، ونس واز انف. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر انسان کا معاملہ ہے، مثلا انسان کا ہم نے پیسہ لوٹ لیا ہے تو اس کا پیسہ لوٹانا، اس کو مار کر زخمی کر دیا تو اس کا دوا علاج کا انتظام کرنا، کمپنسیٹ کرنا. کہ خدا کے معاملے میں ہوا تو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، انسان کے معاملے میں اگر ہوا تو ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 نادم ہونا، جس کو ریپینٹنس کہا جاتا ہے. دوسرا یہ پکا ارادہ کرنا، بہت ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، خدا مجھے معاف کر دے. اور تیسرا یہ کہ اگر انسان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اور انسان کو کچھ نقصان پہنچایا ہم نے تو کمپنسیٹ کرنا اس کو. یہ 3 شرطیں ہیں. اور جو آدمی یہ شرطیں پورا کر دے تو کھلا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ
اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے مسٹر ادریس کا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ لکھ کے بھیجا کیسے دعا نہیں بھیجا. نہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں واٹ از ضعیف حدیث. دیکھیے حدیثیں جو ہیں ایک صحیح حدیث کہی جاتی ہیں، ایک ضعیف کہی جاتی ہیں، ایک موضوع کہی جاتی ہیں موٹے طور پر. اور بھی قسمیں ہیں، موٹے طور پر 3 قسمیں، اور بھی درجے ہیں اس میں. تو موٹے طور پر 3 قسمیں ہیں: صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور موضوع حدیث. تو جو محدثین ہیں انہوں نے جو حدیثیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک چین ہوتا ہے راویوں کا. ایک شخص کہے گا کہ میں نے مجھ سے اے سے سنا، وہ کہا مجھ سے 20 سنا، مجھ سے 20 سنا. مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. تو کوئی رسول اللہ سنتا ہے، وہ کسی اور سے کہتا ہے، پھر کسی اور سے کہتا ہے، کسی اور سے کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ محدث تک بات پہنچتی ہے. کیونکہ جب عباسی پیریڈ میں جب حدیثیں جمع کی گئیں تو بیچ میں کئی جنریشن گیپ ہو چکا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں حدیثیں نہیں جمع کی گئی تھی اس طریقے سے جیسے اب ہیں. تو وہ راویوں کا ایک چین ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجال. تو ان کی بہت زبردست تحقیق کر کے لوگوں نے کئی لاکھ راویوں کے حالات اکٹھا کیے ہیں. وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کی، موٹی موٹی، ایک شخص کی، کہ عبد الرحمن، عبد الحکیم، عبد الرحیم وغیرہ، اس طریقے سے کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے، وہ ایماندار تھے کہ بےایمانی کی انہوں نے، کوئی بات پکڑی گئی ان کی بےایمانی والی. مثال کے طور پر ایک محدث ایک شخص کی تحقیق کرنے کے لیے گئے، ان سے ان کو ایک حدیث ملی تھی ان سے. تو گئے تحقیق کرنے کہ وہ آدمی کیسا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو وہ ایک برتن لیے ہوئے تھا ایسا، اور گھوڑے کو بلا رہا تھا. وہ گھوڑا اس کا ادھر تھا، بلا رہا تھا کہ اشارہ کر کے آؤ، مطلب اس میں کچھ کھانے کی سامان اس کے لیے. جا کر قریب دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہو تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو. اس کی روایت تو نہیں لیا انہوں نے. اس طرح سے بہت ہی جانچ پڑتال کر کے حدیثیں اکٹھے کی گئیں. تو جو حدیثیں وہ ہیں جس میں کہ تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں، تو ان کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. وہ حدیث ہے جس میں کہ ایک آدھ راوی جو ہے، مطلب فرض کیے کہ 4 راوی ہیں، 3 راوی ٹھیک ہے، ایک کا بڑا شک ہے، وہ ضعیف کہی جائے گی. یعنی پورے چین میں ایک چین جو ہے اس میں کمزور ہے، وہ ضعیف کہی جائے گی. مطلب کچھ لوگ اس کو مانیں، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. اس کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ قرآن حدیث سے دوسری روایتوں سے مطابقت کرتا ہو تو لے لیا جائے گا. اور موضوع تو وہ ہے کہ جو سرے سے بنا لیا ہو لوگوں نے، اسٹوری ٹیلرس نے بنا لیا ہو، رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتا ہو اس کا. ایسی بہت سی حدیثیں بالکل ہی بے اصل ہیں اور رسول اللہ سے منسوب ہیں، بالکل بے اصل ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے یہ موضوع. تو صحیح حدیث وہ ہے جس کے تمام راویوں کو جانچا گیا ہو، جانچ کر کے معلوم کیا گیا ہو، پتہ چلا کہ سب ثقہ ہے. ثقہ مطلب قابل اعتماد. ضعیف وہ ہے جس میں کہ کئی راوی صحیح ہو، ایک آدھ راوی ایسا ہو شبہے والا ہو، وہ ضعیف کرا دیا جائے گا. موضوع یہ ہے جس میں کہ سارے راوی غلط ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر لولا کا لما خلقت الافلاق، ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی نہیں پیدا کرتا. یہ بالکل موضوع حدیث ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. ایسی بہت ساری ہیں. تو یہ ہے فرق تینوں قسم کے حدیثوں میں. This question is from Ms. Prabha Chandra from جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی. سر، کیا وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ سارے غلط کام کرتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں؟
دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، ایک بات سمجھ لیجیے کہ مسلمان ہونا یا مسلمان نہ ہونا یہ اللہ کا دیٹ از پریروگیٹو آف گاڈ آلمائٹی. اللہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو کیا درجہ دے. ہم درجہ نہیں دے سکتے. یہ تکفیر جو کی جاتی ہے نا وہ بھی غلط ہے بالکل. ہمیں حق نہیں ہے کسی کو ہم کافر بنائیں. ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے کو کہتا ہے کہ میں مسلمان بتاتا ہے اپنے کو، تو لیگلی وہ اسلام میں شامل سمجھا جائے گا اس کو. لیگلی مطلب جو مردم شماری سینسس جو ہوگا، سینسس اس میں اس کو مسلمان مانا جائے گا اگر وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. باقی یہ ہے کہ وہ عمل سے کیسا ہے تو اس کو ہم سمجھائے بجھائیں گے اور اللہ کے آگے حوالے کر دیں گے. یہ مسلک ہے یعنی علماء راسخین کا. اگلا سوال ہے نفیس شراز کا نئی دلی سے. یدی ہم کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے کون سی بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے اسے محبت کرنا چاہیے. اگر محبت نہیں ہے تو دعوت بھی مت دیجیے. اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کیا آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، شکایت ہے، یا آپ کا دل بالکل دوسروں کے لیے پازیٹیو ہے. ہیئر از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا نفرت سے، نیگیٹو تھاٹ سے. نہیں تو اس کو دعوت کا کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ملے گا. دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں. دعوت کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سچے خیرخواہ بنیں، اس کے ویل وشر بنیں، اس کی ہدایت کے حریص بنیں. جب آپ ایسے بن جائیں گے تو پھر ساری باتیں کھل جائیں گی. سب آپ کا یعنی کسی پوچھے بغیر سب کچھ پروگرام آپ کا سیٹ ہو جائے گا. This question is from Miss Aisha Zakwan from New Delhi. There is a hadith where the Prophet says, that person is a miser who does not send durood on me when my name is mentioned. Maulana, please explain the concept of durood. آج کل اس کو ایک ریچول کے طور پر لیا گیا ہے. رسول اللہ کا نام آئے تو فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہ بلا شبہ ایک بہت ہی بڑا سیکریفائس کا کام تھا. یعنی ایسے دور میں جب کہ یہ کہنا کہ خدا ایک ہے اسے پتھر مارے جاتے تھے. آج کا زمانہ نہیں تھا وہ. آج آپ کو آزادی ہے، ریلیجس فریڈم، ایسا نہیں تھا وہاں پر. چنانچہ آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں. مثال کے طور پر طائف گئے آپ یہی پیغام لے کر کے خدا ایک ہے، تو وہاں کے سرداروں سے ملے آپ. سرداروں نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا آپ کے کہ خدا کو تم ہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے، دیکھو اپنی شکل. بھائی وہ ہمارے آپ جیسے انسان تھے رسول اللہ، کوئی ہاتھی اور پہاڑ تو تھے نہیں. تو کیا رسول خدا کو تم ہی ملے تھے کہ تم کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ تم تو کچھ ہم کو نہیں لگتا کوئی خاص آدمی ہو. آج آپ رسول اللہ کو اس کی تاریخی واقعات کے ساتھ شامل کر کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ رسول اللہ بہت ہی بڑے دکھائی پڑتے ہیں آپ. اس وقت ایک عام انسان تھے. تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو کہا کہ ان کو مار کے بھگاؤ. پتھر مارا ان لوگوں نے. تو پتھر مارتے مارتے باہر لے گئے اور وہاں پر آپ باڈی زخمی ہو گیا، خون بڑھنے لگا. خون نہ کھلایا نہ پلایا.
نہ چائے نہ شربت نہ پانی، مار کے بھگا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا، پہاڑوں کو فرشتے کو بھیجا کہ وہ آیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد میں ملک الجبال ہوں، میرے ہاتھ میں پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں میں۔ تو طائف جو تھا اس میں دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، بیچ میں وہ ٹاؤن تھا، ادھر ادھر پہاڑیاں تھیں۔ اگر آپ، میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں دونوں پہاڑیوں کو ایسے ملا دوں اور لوگ پس کر رہ جائیں، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ان لوگوں نے جو آپ کا ظلم کیا ہے وہ اللہ نے دیکھا تو مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہیں، ان کی نسلیں پیدا ہوں، ان کے بیٹے پودے پیدا ہوں، ان میں لوگ ملیں گے جو سچائی کو مانیں اور سچا کام کریں۔ یعنی نہ صرف پریزنٹ کو بلکہ فیوچر تک سے آپ ان کے ہوپ لگائے ہوئے تھے۔ تو کتنا زیادہ آپ نے قربانیاں دی۔ آپ کی قربانیوں سے ایک انقلاب آیا کہ انسانی تاریخ ریلیجس پرسیکیوشن کے دور سے نکل کر کے ریلیجس فریڈم کے دور میں آئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسے ہزاروں چیزیں۔ وہ جب آپ کا نام آیا تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ آپ سچ مچ بینیفیکٹر ہیں۔ سب سے بڑی سیکریفائس کیا آپ نے، انسانی تاریخ کو تو ہم پرستی سے نکال کر کے سائنس میں لائے، انسانی تاریخ کو ریلیجس پرسیکیوشن سے نکال کر کے ریلیجس فریڈم کے دور میں لائے، ایک نیا زمانہ پیدا کیا آپ۔ تب ہم آج اتنے اعتماد سے یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا جو کنٹریبیوشن ہے ہسٹری میں، کنٹریبیوشن، اس کو یاد کر کے جب ہم کہتے ہیں تو اسی کا نام درود ہے۔ اور آج کل جو لوگوں کا رواج ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہو، لپ سروس ہے وہ تو اکنالج کرنا ہے رسول اللہ کے سیکریفائس کا، اکنالج کرنا ہے رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کا۔ لوگ جانتے بھی نہیں کیا کنٹریبیوشن رسول اللہ کا ہے۔ تو جو آدمی رسول اللہ کے کنٹریبیوشن کو، ہسٹوریکل کنٹریبیوشن جو آپ کا ہے، اس کو جانے، اس کو جان کر کہہ پڑے کہ خدایا تو اس انسان کے لیے میری طرف سے دعائیں لکھ لے، اس انسان کے لیے میری طرف سے درود لکھ لے، تو اس کا نام ہے درود۔ باقی آج جو کل جو کیا جاتا ہے وہ لپ سروس، وہ تو نتھنگ ہے۔ This question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. Does missionary activity require an ideological base? What propels the Christians to do missionary work? ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے ان کی، اس آئیڈیالوجی نے ان کو ایکٹیو کر رکھا ہے۔ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن بڑی آئیڈیالوجی بہت زبردست ہے۔ وہ آئیڈیالوجی یہ ہے ان کی کہ سالویشن جو ہے انسان کو کیسے ملے گی، سالویشن، کیونکہ ہم آپ دونوں، ہم آپ جو مانتے ہیں وہ وہی مانتے ہیں، جنت اور جہنم۔ کرسچن کا بھی یہی ماننا ہے کہ موت کے بعد جنت و جہنم ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ لیکن آدمی کیسے بچے گا، سالویشن کیسے ملے گی؟ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، اس بات کو مانے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ انہوں نے قربانی دے دی اپنی انسانی کے جو اوریجنل سن جو تھا اس سے انسان کو بچانے کے لیے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت آدم نے جو کھایا تھا یعنی فاربڈن ٹری، تو ساری نسل ہی گناہ گار ہو گئی۔ جو کہتے ہیں اوریجنل سن کہتے ہیں اس کو، وہ پیدائشی گناہ۔ تو اس پیدائشی گناہ سے باہر کیسے آئے گا انسان؟ تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنے کو کروسیفائی کرا کر کے انسان کو اس سے نکالے، اس اوریجنل سن سے نکالے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسان کو بتانا ہے کہ اے انسانوں،
تم مسیح کے اس سیکریفائس کو مانو، مسیح کے اس کنٹریبیوشن کو مانو، اس کو اکنالج کرو، تبھی تم کو سالویشن ملے گی. یہ ان کی آئیڈیالوجی. ہم اس آئیڈیالوجی سے نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آئیڈیالوجی ہے جس نے ان کو ایکٹیو کر رکھا ہے ساری دنیا میں. Maulana, her next question is, I often find people who go to graveyards to do Fatiha. Has this been sanctioned in Islam? یہ تو بالکل ایبسرڈ ہے. جاتے ہیں جو لوگ فاتحہ خوانی کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا، کوئی نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. وقت ٹائم کو ویسٹ کرنا ہے. دیکھیے قبر پر جانے کا صرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنا. رسول اللہ گزرے ایک مرتبہ قبرستان سے، آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. اے قبر والو، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، مطلب ہم بھی مرنے والے ہیں. تو قبر جو ہے وہ موت کا اسپاٹ ہے. یہاں ایک آدمی بری کیا گیا ہے. قبر بتاتی ہے کہ ایک آدمی یہاں مرا، وہاں اس کو بری کیا گیا. اس کو یاد کرنا. ایسے ہم بھی مریں گے، ہم بھی کہیں بری کر دیے جائیں گے. بس باقی فاتحہ خوانی وغیرہ تو نتھنگ، بالکل ہی کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مولانا اگلا سوال عبد الباسط کا ہے، دوحہ قطر سے. انہوں نے پوچھا ہے، مولانا حدیث میں ہے لا تعلمون ما عالم لذائقتم قلیلا ولا بقائتم کثیرا. مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آخرت کا مسئلہ اتنا زیادہ سنگین ہے؟ اس قسم کا احساس کن باتوں کو جاننے سے آتا ہے؟ وہ لو تعلمون ہے، لو لا نہیں ہے. اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں، وہ سنتے جو میں سنتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تو ایک لمبی حدیث یہ ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، مطلب بہت واضح ہے کہ ہم آپ تو اسی ظاہر دنیا کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ بھی دکھا دیا تھا، کس طرح فرشتے ایکٹیو ہیں، کس طرح ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح جنت و جہنم انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کا جو مر کر وہاں پہنچنے والے ہیں، کس طرح حشر کھڑا ہونے والا ہے، کس طرح رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ حساب دینے کے لیے پہنچیں گے. یہ ساری باتیں آپ پر واضح تھیں. یعنی ہمارے لیے تو غیب ہے، آپ کے لیے یہ مشاہدہ تھا. تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تم ہنستے کم روتے زیادہ. تو ہمارا بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی سیریس ہے. یہ مطلب ہے اس کا. This question is from Mr. Khalid Ansari from New Delhi. According to the widespread belief amongst Muslims, the Prophet of Islam had a direct conversation with God, besides seeing the glimpses of the eternal world. Maulana, can you provide the correct perspective and what all happened during Miraj as per Quran and Prophet's tradition? دیکھیے یہ بالکل ہی یعنی بیس لیس عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیکھا. اور حضرت عائشہ صاف صاف کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا وہ جھوٹ بولا. حضرت عائشہ کے صاف حدیث موجود ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اسے جھوٹ کہا، فقط کھسب. اور واقعہ یہ کہ اللہ کی تصغیر ہے یہ. اب کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اپنے پیغمبر کو بڑھانے کے لیے لوگ خدا کو گھٹا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اپنے پیغمبر کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے خدا کو گھٹا رکھا ہے. کوئی انسان ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا. موت کے بعد جو دنیا بنے گی وہاں اللہ تعالیٰ ایک نئی ہمیں
طاقت دیں گے, نئی آنکھ دیں گے, اس سے ہم دیکھ سکیں گے. یہ دنیا والی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ بالکل ناممکن بات ہے. نہ حضرت موسیٰ نے دیکھا اللہ کو, نہ رسول اللہ نے دیکھا اللہ کو. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, تم دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے. تو رسول اللہ کہ معراج میں ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ آپ کا ڈائریکٹ بات چیت اللہ سے ہوئی یا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھا. یہ سب بالکل فرضی بات ہے, یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے, رات خانوں نے بنا رکھا ہے. حضرت عائشہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایسا کہا کہ رسول اللہ نے معراج میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو, وہ جھوٹ کہتا ہے, جھوٹ, فقط کذب. تو وہ ایک تجربہ تھا بس. وہ تجربہ ایک, ہم نہیں کہہ سکتے کہ حقیقتاً کیا تھا وہ تجربہ. وہ ایک تجربہ تھا, ایک اسپریچول ایکسپیرئنس تھا. اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ روحانی تھا کہ جسمانی تھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ روحانی تجربہ تھا, جسمانی نہیں تھا. یہ باڈی رسول اللہ کا نہیں گیا تھا. میں اسی کو مانتا ہوں کہ جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک روحانی تجربہ تھا, یعنی اسپریچول ایکسپیرئنس تھا. رسول اللہ کی بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوئی, نہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا. اللہ کی عظمت کی انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, یہ اللہ کی عظمت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا. آپ صرف ایک بار کسی چلے جائیں کسی پلانیٹوریم میں اور دیکھیں کائنات کو, یا کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھیں آسمان کو, تو آپ بالکل کانپنے لگیں گے. کتنی بڑی کائنات ہے. میں نے واشنگٹن کا پلانیٹوریم دیکھا جو بہت ہی بڑا ہے. دلی میں بھی پلانیٹوریم ہے, اس میں دکھاتے ہیں یونیورس کو. آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں, ٹیلیسکوپ سے. اتنی بڑی عظمت سامنے آتی ہے کہ آدمی تھرا اٹھتا ہے. تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ جو انسان دنیا میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. ہاں, آخرت میں ہمارا ایک نیا باڈی ہوگا, نئی پرسنالٹی ہوگی, نئی آنکھ ہوگی, وہ ہم انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. Okay, there is a comment and a question from Dr. Muhammad Kutubuddin from New Delhi. I'll first read his comment. Sir, I have read your travel to Qatar in Al Risala in one sitting. It is full of lessons. Everyone should read it. Your literature should reach everyone in the Arab world. I'll ask his question now. Sir, in Surah Al-Ma'idah, Moses asked his followers to enter the Holy Land. My question is, which Holy Land is being talked about here? ہاں دیکھیے, یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اس بات پر کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم, داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے تم کو, کتب اللہ لکم. یہ ٹھیک وہی لفظ ہے جو بائبل میں ہے. دیکھیے بائبل میں پرامز کا لفظ ہے, پرامزڈ لینڈ, یہاں اسائنڈ لینڈ. تو اس کی تاریخ دیکھیے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے تھے ابو الانبیاء تھے. ان کے دو شاخیں چلیں ان سے, ایک بنو اسحاق, ایک بنو اسماعیل. بنو اسحاق کی اولاد ہیں یہودی لوگ, بنو اسماعیل کی اولاد ہیں یہ رسول اللہ اصحاب رسول. ہم ان کے اولاد تو نہیں لیکن ان کو مانتے ہیں. تو یہود کے یہاں کنورژن نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان کو ابھی بھی وہی ہیں. ہمارا کنورژن ہوتا ہے تو مختلف نسل مل گئی اس میں, یہود کا کنورژن ہی نہیں ہے, تو جو ہے اسی نسل سے ہے. تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا دو لینڈ دیا تھا اب ان دونوں لوگوں کو. بنو اسماعیل کو دیا تھا لینڈ یہ حجاز کا, اب بسایا تھا حضرت اسماعیل کو لا کر کے وہاں, وہ ان کے لیے اسائنڈ لینڈ تھا. اور بنو اسحاق کے لیے نہیں, یہودیوں کے لیے فلسطین تھا ان کا اسائنڈ لینڈ.
تو اس معنی کہ جو بالفور جو ورڈکٹ تھا میں نزدیک وہ بالکل صحیح تھا وہ، کیونکہ وہ جو ڈائسپورا میں تھے، ڈائسپورا کے یہودیوں کو حق دیا تھا کہ وہ لوٹیں اپنے وطن میں. تو اس آیت بتاتی ہے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے، اسائن لینڈ ان کے لیے، قرآن کے مطابق اسائن لینڈ ہے، بائبل کے مطابق پرامسڈ لینڈ، اور حق ہے ان کو وہاں بسنے کا. تو ان کو وہاں کا تو بالفور نے تو بلکہ یہ کیا تھا کہ رفلی 50% دیا تھا ان کو، 50% دیا تھا عربوں کو. ایک رات دیکھے تو سارا فلسطین ان کا ہے، لیکن انہوں نے آدھا دیا تھا، آدھا ان کو دیا. میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. بالفور ورڈکٹ انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ قرآن کے مطابق تھا. وہ لیکن لڑنے لگے، خام کو لڑنے لگے. بس 67 میں انہوں نے ایک اور غلطی کی کہ 12 سال پہلے انہوں نے سوئس کے معاہدے کو ابالش کر دیا. جب ابالش کریں تو ان کو حق ہوتا ہے حملہ کرنے کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، ایک طرفہ تو توڑ دیا انہوں نے معاہدے کو، رسول اللہ نے حملہ کر دیا، مارچ کر دیا. حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تھا کہ 10 سال تک ہمارے تمہارے لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک. لیکن 2 سال کے اندر انہوں نے توڑ دیا معاہدے کو، تو رسول اللہ نے حملہ کر دیا مکہ پر. اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا، عربوں نے، کہ 12 سال پہلے انہوں نے سوئز کے معاہدے کو توڑ دیا، تو انہوں نے حملہ کر دیا. ان کو حق ہے کہ حملہ کرے، وہ تو سارا کیپچر کر لیا. اس معاملے میں جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. 60 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ہم نے ایموشنل لڑائی چھیڑ رکھی ہے ان کے خلاف. ہم کو ریئلسٹ بننا چاہیے، ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی اور قیامت آ جائے گی. ابھی جو ساری لڑائی بن رہی، جو لڑ رہے ہیں عرب لوگ، وہ ایموشنل لڑائی، ایموشنل. اس کے پیچھے کوئی نہ ریئلٹی ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کچھ بھی نہیں. تو میرے نزدیک جو ہے عربوں کو ماننا چاہیے کہ بالفور ورڈکٹ کو نہ مان کر انہوں نے غلطی کی، ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اس کو. پھر مانا جو انہیں کہ سوئز معاہدے کو ابالش کر کے غلطی کی، انہیں ابالش نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اور پھر تیسری بات ہے کہ ڈس آرم کریں اپنے سارے جو ان کے جو وہ ہیں ملٹری گروپ ہیں، ڈس آرم کریں، صرف سیز فائر نہیں، ڈس آرم کریں. یہ 3 کام کریں تو ابھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. میں خود فلسطین گیا ہوں، اسرائیل گیا ہوں، وہاں کے ٹاپ لوگوں سے ملا ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں میری جو بات چیت ان سے ہوئی اس کی بنیاد پر، اگر یہ 3 بات عرب کر لیں ابھی مسئلہ ختم ہو جائے گا.